احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہمارے ملک عزیز کے سابقہ وزیر اعظم جو کہ اپنے منفرد بیانات اور عجیب و غریب معلومات کے حوالے سے کوئی خاص اچھی شہرت نہیں رکھتے بلکہ ہمیشہ عوام میں جگ ہنسائی کا ذریعہ بنتے ہیں، اس میں کچھ تو ان کی مغربی تعلیم کا عمل دخل ہے جو کہ عموماً مفروضوں پر مبنی ہوتی ہے اور زمینی حقائق سے ناآشنا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے وہ کچھ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں جو ان کے لیے جگ ہنسائی کا ذریعہ بنتی رہتی ہیں۔ انہی دنوں موصوف نے ایک اور بات کی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کے حوالے سے کہا کہ 1,40,000 انبیاء تشریف لائے، اس طرح کم و بیش یہ تعداد انہوں نے بیان کی۔ اس پر ہمارے لوگوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا، ہمارے جو ان کے مخالفین ہیں، حامی ہیں، ہر طرح کے لوگ سوشل میڈیا پر اس بات کو رنگ دینے لگے اور کسی نے اس کو قادیانیوں کے کھاتے میں ڈالا کہ یہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں نبیوں کی یہ تعداد لکھی ہے اور جناب عمران خان صاحب وہیں سے مطالعہ کر کے قوم کو بتا رہے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہم دوستی اور دشمنی میں عدل کا دامن چھوڑتے جا رہے ہیں۔ بے شک ہمارا عمران خان سے 1000 بار اختلاف ہو، لیکن ہمارا یہ اختلاف ہمیں قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی شخص کے بارے میں جھوٹ کو منسوب کریں۔ اس کے جو بھی اعمال ہیں وہ اللہ کے ہاں اپنے ہر قول و عمل کا خود جواب دہ ہوگا، لیکن ہم نے اگر اس کی طرف کوئی غلط بات منسوب کی جو اس نے نہیں کہی ہوگی یا اس کا وہ اصل ماخذ وہ چیز نہیں ہوگی جو ہم نے اس کی طرف انتساب کیا ہوگا، تو اللہ کے ہاں جواب دہ ہم خود ہوں گے۔ ہمارے دوستوں نے اور بعض لوگوں نے اس بات کو اتنا اچھالا حتیٰ کہ ایک فرضی حوالہ جات بنا کر بھی سینڈ کر دیے۔ ہم نے شروع میں بھی احباب سے عرض کی، چونکہ ہمارا صبح و شام قادیانی مذہب اور ان کی کتابوں سے واسطہ رہتا ہے، ان کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے پاس کچھ ایسے سرچیبل سافٹ ویئرز بھی ہیں جن سے قادیانیوں کی جو ان کی معروف کتب ہیں ان سب کے حوالہ جات تلاش کرنے میں، عبارت کے تلاش کرنے میں کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آتی ہمیں۔ حتیٰ کہ ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے جو حضرت مولانا شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسعہ صاحب حافظہ اللہ نے 60 جلدوں پہ احتساب قادیانیت کے 40,000 کے لگ بھگ صفحات جمع کیے اور ان کو لکھا اور قوم کے سامنے رکھا، یہ بھی ہمارے دارالعلوم ختم نبوت آرے والا کے پاس سافٹ ویئر کی شکل میں سرچیبل انجن کے طور پر موجود ہیں، جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم نے سرچ کر کے لوگوں کو بتایا اور کتابوں میں حوالہ جات بھی دیکھے کہ مرزا غلام قادیانی نے ہماری معلومات کی حد تک کہیں بھی ایسی بات نہیں کی کہ 1,40,000 نبیوں کا تذکرہ کیا ہو، بلکہ اکثر کتب میں اس نے 1,24,000 ہی کہا ہے۔ تو اس کو خام خواہ خان صاحب کو قادیانیوں سے ملانے کے لیے جھوٹ بات ان کی طرف منسوب نہ کی جائے۔ اختلاف اپنی جگہ، سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ جھوٹ بول کر خان صاحب کی طرف منسوب کر کے ایسا کہنا یہ بالکل نامناسب ہے۔ سچے نبی کے جو خدمت گزار ہیں ان کو اپنے سچے دین کے دفاع کے لیے کسی جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، سچ کافی ہے ہر باطل اور ہر باطل کے ایجنٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ ابھی رات ہی ہمارے کچھ دوستوں نے ہمارے سامنے براہین احمدیہ کا کہا کہ براہین روحانی خزائن کی پہلی جلد براہین احمدیہ کی جو چوتھا حصہ ہے اس کے صفحہ نمبر 558 پہ یہ بات موجود ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے 1,40,000 نبیوں کی تعداد لکھی ہے، لیکن اس پوری کتاب میں براہین احمدیہ میں ہم نے دیکھا، آگے پیچھے کے تمام صفحات کو دیکھا، کسی جگہ پر بھی ایسی کوئی بات نہیں جس کو ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف منسوب کریں اور پھر کہیں کہ عمران خان نے وہاں سے مطالعہ کیا ہوگا، ایسی بات اس کتاب میں بھی نہیں ہے۔ اب آئیے نبیوں کی تعداد کے بارے میں موقف کیا ہے، اس بات کو ذرا سمجھ لیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کو اللہ نے کہیں بھی حتمی طور پر قرآن پاک میں بیان نہیں فرمایا، بلکہ یہی کہا کہ کچھ نبیوں کا قصہ ہم نے بیان کر دیا اور کچھ کا قصہ ہی ہم نے بیان نہیں کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے حالات بیان نہیں کیے تو کسی بھی تعداد کو حتمی تعداد قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مسند احمد بن حنبل میں جو حدیث مبارکہ ہے جس میں 1,24,000 انبیاء اور 313 یا 315 رسولوں کا تذکرہ ہے، وہ روایت عوام الناس میں بہت معروف ہے، کنز المال میں بھی ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی بعض جگہ پر ضعیف سند کے ساتھ وہ روایت موجود ہے۔ لوگوں میں مشہور ضرور ہے لیکن حتمی وہ بھی نہیں ہے، چونکہ وہ محض ایک خبر واحد ہے اور وہ بھی ضعیف درجے کی ہے، جس کی بنیاد پر ہم نبیوں کی حتمی تعداد کو متعین نہیں کر سکتے۔ ورنہ تفسیر روح البیان میں
مولانا اسماعیل حقی صاحب نے 2,24,000 نبیوں کی تعداد لکھی ہے۔ اسرا اور مفسرین نے بھی تعداد میں کمی بیشی کا اظہار کیا ہے۔ اسی لیے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جو فتویٰ جاری ہوا اس میں یہی ہے کہ اس کسی بھی تعداد کو حتمی قرار نہ دیا جائے، اور نہ یہ ہمارے موضوع میں شامل ہے کہ ہم نبیوں کی گنتی کریں اور لوگوں کو بتاتے پھریں کہ نبی اتنے تھے یا رسول اتنے تھے۔ بس ایک تخمینہ جو حدیث میں موجود ہے اسی تخمینے کے ساتھ احتیاطاً کم و بیش کا لفظ کہہ دیا جائے کہ کم و بیش 1,24,000 نبی یعنی کم ہیں یا زیادہ ہیں، یہ تعداد اللہ ہی کے علم میں ہے۔ ہاں یہ بات یقینی ہے کہ یہ تعداد کی ساری گنتی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کم و بیش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی مزید بیش ہو سکتے ہیں اور بھی آ سکتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کا سلسلہ مکمل ہو چکا، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور جو پچھلے اب تک آ چکے ہیں ان کی تعداد اللہ نے اس کو یعنی کسی بھی نص قطعی میں اور واضح جو متواتر نصوص میں کسی جگہ پر بھی اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ اس لیے ہم بھی جب نبیوں کا تذکرہ کریں تو کم و بیش کے ساتھ کہیں، اور اگر کسی سے سبقت لسانی کے ساتھ ایسی بات ہو جائے، چاہے وہ عمران خان ہو یا کوئی اور ہو، تو بلا وجہ اٹھا کر اس کو قادیانیوں کے کھاتے میں نہ ڈال دیا کریں۔ اس چیز سے اللہ کا خوف کریں۔ ہم نے بھی کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے ہر قول اور فعل کا اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ مرزا قادیانی نے 1,40,000 ہماری معلومات کی حد تک نہیں لکھی، اور ہمارا علم بھی کامل نہیں، ناقص ہے معلومات کے اعتبار سے۔ اگر کسی ساتھی کے علم میں ہو ایسا کوئی مستند حوالہ تو صرف سنی سنائی آگے نقل نہ کریں، اس کے ٹھوس حوالہ جات کے ساتھ اس کا صفحے کو سکین کر کے ہمیں بھیجیں۔ ہمیں پھر اپنی بات سے رجوع کرنے میں کوئی بھی آر نہیں ہوگی، ہم فوراً رجوع کریں گے۔ لیکن جب تک کوئی ساتھی ایسا حوالہ نہیں بھیجتا تو ہم یقینی طور پہ کہتے ہیں ابھی تک جو ہمارے سامنے قادیانی کتب کے ماخذ ہیں، سرچیبل بھی اور کتابی شکل میں بھی جو موجود ہیں، کہیں بھی ایسا حوالہ نہیں ملتا جس کو ہم کہہ سکیں کہ جناب عمران خان صاحب نے یہاں سے مطالعہ کر کے قوم کے سامنے رکھا ہے۔ ان کو کسی نے اصل المیہ یہ ہے کہ خان صاحب کے جو ساتھ رہنے والے ہیں، خان صاحب کو ذلیل کروانے میں وہ بھی کسر نہیں پیچھے چھوڑتے ہیں۔ جب خان صاحب سٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت سارے لیڈیں لگا دیتے ہیں، کوئی کان میں کہہ رہا ہوتا ہے آپ اسلامی ٹچ دے دیں، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یہ کر دیں، اور خان صاحب بھی ٹیپ ریکارڈر کی طرح جو کوئی کان میں کہتا ہے وہ منہ سے بولنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنی شخصیت کو بھی مجروح کرتے ہیں اور اپنی سیاسی کاز کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو خان صاحب کو اپنے ارد گرد جو کان بھرنے والے ہیں ان پہ تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے کہ وہ کہاں سے آپ کو مواد اٹھا کر دیتے ہیں، اور خود بھی آپ کے جو کہتے ہیں ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں، لیکن خان صاحب ایک کان سے سن کر زبان سے نکال دیتے ہیں، پھر بعد میں سوچتے ہیں کہ کاش اس بات کو دوسرے کان سے نکال دیا ہوتا۔ تو ایسے نہ کریں، بلکہ اپنے قد کاٹ کا خیال کرتے ہوئے ہمیشہ متدین اور سنجیدہ گفتگو کریں، ورنہ آنے والے دور میں تاریخ آپ کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں رکھے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔